قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد مگر کعبہ بلا بلا کشت صحیح فانو مستہ رانا بحق وعدے عثمان حالا مدد دنیا منی عبدی چشتی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله رسول الامین المعین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی روح النبي المطهر شفيع الورى في يوم باس ومحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري سقى معشر الأبرار من حوض كوثري شرابا طهورا خاليا عن مقدري عليك صلاة الله يا سيد الغراء وعليك السلام يا خير منزلي وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا نبينا كريمنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حاضرین محفل، میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ تمامی حضرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار عنایتیں ہیں اور اس کے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کی آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں آپ تمامی حضرات پر نازل ہوں، آمین کہہ دیجئے. اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطابار پر بھی نازل ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی، اور انہی کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے، بات ان کی. دیکھیے موسم پھر آنکھیں دکھا رہا ہے، آپ اس کو اپنا جلوہ دکھائیے. تھوڑی دیر جتنا ہو سکے گا بولنے کی کوشش کروں گا. بھئیہ ایگو کم کر دوں اور آواز میں بیس تھوڑا سا، کیونکہ ہم منگتے ہیں رسول پاک کے، ہم غلام ہیں رسول پاک کے.
ان کی آمد کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بات تو الگ ہے کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو اللہ کا محبوب دنیا میں آیا، لیکن اللہ نے ایسا مختار بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ 12 ربیع الاول کا انتظار کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ہم یہاں مسجد حسین میں بیٹھ کر اگر اپنے دل سے اپنے نبی کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ طاقت دی ہے کہ مدینہ طیبہ سے اننت پور آنا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ آئیے اپنے اسلاف کے دستور پر عمل کرتے ہوئے کچھ عرض کرنے سے قبل چند اشعار نعت پاک کے ہم اور آپ مل کر گنگنا لیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کے درود پاک پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس اتنے پہ رہنے دو، تھوڑا سا ان کو ہلکا سا ڈاؤن بسا جھوم کر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار تو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دید۔ ابھی نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کے چہرے کا ذکر سنا ہے، آدمی فدا ہو گیا۔ ابھی نبی کو دیکھا نہیں ہے، نبی کے زلفوں کا ذکر سنا ہے، ہم گرفتار ہو گئے نبی کی محبت میں۔ نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن نبی کے کمالات کا تذکرہ سنا، ہم نبی پر فدا ہو گئے۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، سنی مسلمان مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے مرنا، جب مریں گے مرنے پہ نعمت وہ ملے گی کہ قبر میں سنی جائے گا، مصطفیٰ تشریف لائیں گے۔ نبی کا درشن ملے گا، نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا۔ جن کی نعتیں سن کر جھوما کرتے تھے وہ اللہ کا محبوب آ رہا ہے، جن کا نام سن کے جھوما کرتے تھے وہ دونوں عالم کا تاجدار آ رہا ہے۔ بلکہ سنی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ہمیں موت کی اس لیے آرزو ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہو۔ تو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار۔ ارے جھوم کے بولو یار سبحان اللہ، لگے کہ زندہ دلوں کا مجمع ہے، کیونکہ ساری زندگی ہم سنیوں کے مقدر میں ہے۔ ہمارا غوث زندہ، ہمارا خواجہ زندہ، ہمارا ابو بکر زندہ، ہمارا عمر زندہ، ہمارا عثمان زندہ، مولا علی زندہ، حسین اعظم زندہ۔ قسم خدا کی جب تک ان زندوں کے عظمت تمہارے دل میں رہے گی، زمین کے اوپر رہو گے تو زندہ رہو گے، زمین پہ جانے کے بعد بھی زندگی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور شیر ربانی، حضور شیر ربانی۔ تو زندگی تو ہمارے مقدر میں ہے، کیونکہ ہم کسی مردہ نبی کے ماننے والے نہیں ہیں۔
زندہ نبی کے اور ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، ایسے نبی کے ماننے والے ہیں کہ وقت کا مجدد اپنے نبی کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہے تو یہ کہتا نظر آتا ہے امن نبی کی زندگی سے الجھنے والوں جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، نبی بہت بڑے، ان کے طلبوں کا دھون مل جائے تو عاشقوں کے نزدیک جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا۔ تو ہر کوئی دیدار، تو مسجد حسین میں بیٹھ کر مدینے کا تصور کرو، بولو اور بچل کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آؤ ایک جلوہ دکھاتا ہوں، آؤ ایک منظر دکھاتا ہوں، کیا حسین منظر ہے، اللہ اللہ۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جلوہ بگر ہو، کہیں صداقت کا ستارہ چمک رہا ہے، کہیں عدالت کا ستارہ چمک رہا ہے، کہیں سخاوت کا ستارہ چمک رہا ہے، کہیں شجاعت کا ستارہ چمک رہا ہے، اور ان ستاروں کے جمگھٹ میں، ان ستاروں کے جھرمٹ میں آمنہ کا ماہ کامل جلوہ فگر ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ تاروں میں سرکار جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار، ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار، اور قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار کالم، جب چاند سے روشن ایڑی ہے، رخسار ہوگا ہر کوئی فدا ہے۔ ہم نے کہا کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو، ایک کھڑا ہو گیا، ارے خدا کے آگے جھوٹنا شرک بہتر، غور تو کرو، ہم نے تو یہی کہا ہے نا کہ قدموں میں جبھی کو رہنے دو۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ بولو نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کی شریعت میں خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز، بلکہ میرے آقا تو فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ خدا کے علاوہ سجدہ کرو تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں۔ لیکن آپ نے تو کہا کہ سجدے پہ جبھی کو رہنے دو،
قدموں میں نبی کو رہنے دو. پر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو علماء کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں ہمارا سجدہ اور ہے، سر جھکانا اور ہے. وقت کا مجدد جب نبی کی بارگاہ میں پہنچا اور نبی کا جلوہ نظر آیا، روضہ نظر آیا، گنبد خضرا نظر آیا. وہ گنبد خضرا جو عاشقوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کا نام سن کے گنبد خضرا کا تذکرہ سن کے عاشق مچلنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ایک دن ہے خدا مدینے میں، دیکھو پھرتا ہوا مدینے میں. کیا مدینہ ہے؟ تاکہ جنت سے چھن کے آتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے میں. وہ مدینہ کہ عاشق کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ دھن مدینے کی من مدینے میں ہے، ہمارا سجن مدینے میں. کاش اڑ کر ہی میں پہنچ جاؤں، کھینچتی ہے لگن مدینے میں. عاشقان نبی کا کیا کہنا، ہند میں تر ہے من مدینے میں. وہ مدینہ کہ جب مدینہ سامنے ہوتا ہے تو پیر و مرشد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. روح زمیں کا در شاہوار سامنے ہے، سلطان بحر و بر کا دربار سامنے ہے. لبیک اے اجل آ، مجھ کو گلے لگا لے، اب روبرو ہے آقا، دیدار سامنے ہے. وہ مدینہ جہاں میرا آقا رہتا ہے، وہ مدینہ جہاں اللہ کا محبوب رہتا ہے، وہ مدینہ جہاں نبیوں کا تاجدار رہتا ہے، وہ مدینہ اللہ کے 70,000 فرشتے صبح کو سلامی دینے حاضر ہوتے ہیں، 70,000 شام کو حاضر ہوتے ہیں. وہ مدینہ. آج کچھ لوگ آئے ہیں مکہ افضل ہے، مدینہ بڑا ہے، مکہ بڑا ہے، مدینہ بڑا ہے. لیکن عاشق سے پوچھو تو عاشق کہتا ہے سنیے ان بحثوں میں مت پڑیے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. میرا نبی جب تک مکے میں رہا مکہ افضل رہا، اور میرے نبی نے جب مدینے کو اپنا گھر بنا لیا ہے تو مدینہ عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن بن گئی. طیبہ کا صحیح افضل ہے، مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے مارے ہیں کیوں بات بڑھائیے. وہ مدینہ جہاں کی صبح نرالی، وہ مدینہ جہاں کی شام نرالی، وہ مدینہ جہاں سورج بھی نکلتا ہے تو ادب سے نکلتا ہے. وہ مدینہ اللہ جب وقت کا مجدد پہنچا ہوگا اور گنبد خضرا رسول کے روضے کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا پیش نظر وہ نو بہار. جو بولے یار آ گئے ہو کیا؟ نبی کا ذکر آ جاتا ہے چارج ہو جاتے ہیں. ہو گیا کہ نہیں؟ کوئی پلان لینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس روحانی پلان ہے. سیدھے کنیکٹ کرو اپنے آپ بیٹری چارج. نبی کا روضہ سامنے، عاشق پکار اٹھتا ہے پیش نظر وہ نو بہار. سجدے کو دل ہے. کیا بارش ہونے لگی کیا؟ ختم کر دیں. چلیے اس بات کو پورا کر دوں. وقت کا مجدد پہنچتا ہے، دیکھتا کیا ہے کہ نبی کا روضہ سامنے. کہتا ہے پیش نظر وہ نو بہار. سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے روکیے سر کو، روکیے روکیے سر کو.
हाँ यही इम्तिहान है। लेकिन आशिकों का मिजाज समझ में आ गया। कह क्या रहे हैं? सजदे को दिल है बेकरार, और रोक किसको रहे हैं? बेकरार दिल है, रोका जा रहा है सर को, दिल को नहीं रोका जा रहा। गोया के वक्त का मुजद्दिद कह रहा है, सर झुकेगा खुदा के सामने और दिल झुकेगा मुस्तफा के सामने। रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। हम सर झुकाते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं। चिढ़ो, जितना चिढ़ना है चिढ़ो। हमको तो उलमाए अहले सुन्नत ने फार्मूला दिया है और बता दिया है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दरे जाना पर, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूँ नजराना। और आगे बढ़ो। हमारे पीरो मुर्शिद के भी पीरो मुर्शिद, उनके पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, आओ एक फार्मूला ले लो कि चौखट पे उनकी घिस के जबीने नियाज को, शहीद मिल्लत फरमाते हैं, चौखट पे उनकी घिस के जबीने नियाज को बिगड़े हुए नसीब सवारा करेंगे हम, बिगड़े हुए नसीब सवारा करेंगे हम। ताज़ीम करना अल्लाह वालों की शिर्क और बिदअत नहीं है। कल आपने सुना, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। दोस्तों और बुजुर्गों, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिल के मुत्तक़ी होंगे, है ना? फिर हमारे नबी का क्या कहना है? लग रहा है कि बारिश ने आपके इश्क की गर्मी को ठंडा कर दिया क्या? जरा पीछे वाले हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, देखिए हमारे बुजुर्ग साहब भी बैठे हैं, लेकिन हिम्मत के साथ बैठे हैं। उम्र 55 की है, दिल 55 का है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा आ नहीं सकता। दाढ़ी पे मत जाओ, सफेद है, दिल देखो आज भी जवान है, दिल वो बूढ़ा नहीं हो सकता। जिस पे नबी की मोहब्बत जलवा फिदा हो, हमारे नबी की मोहब्बत हो। दोस्तों और बुजुर्गों, तो मेरे नबी का क्या कहना? बोलो, कोई कायनात में है मेरे नबी की तरह? नबी की जात तो बहुत अरफा हुआ है। मेरे नबी का नाम ही इतना पावरफुल है। कहने वाला कह उठता है हजार बार, मुशोयम बहन से मुझको गुलाब, तू बुस्तन कमाले दे अदबीस। कि अगर अपने मुंह को हजार बार मुश्क और गुलाब से भी धो लिया जाए, तब भी नबी का नाम जबान से लेना ये बेअदबी समझता हूँ। कहाँ नबी का नाम, कहाँ हमारी गंदी जबान। लेकिन जिक्र इसलिए करते हैं कि कयामत में हो सकता है यही नेकी काम आ जाए। ऐ गौहर रब्बानी, वहाँ कहाँ जा रहा है? चल जन्नत चल। तू तो नबी का जिक्र करने वाला था, तू नबी की नाते पढ़ने वाला था, तू नबी का चर्चा करने वाला था, तू नबी का जिक्र करने वाला था। याद रखो, खुदा हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है, हमारे रोजों का मोहताज नहीं है, हमारे हज्जो ज़कात का मोहताज नहीं है। मेरा खुदा इबादतों का मोहताज नहीं है, लेकिन खुदा के महबूब से मोहब्बत करने वालों को खुदा अपना महबूब बना लेता है, अपना महबूब बनाता है। फला बाबा इतनी अंगूठियां पहने हैं, फला बाबा ये करते हैं। अरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी की जिंदगी को देखो। कुरान कहता है, कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह का महबूब बंदा बनना है, मेरे नबी की नकल करो, मेरे नबी की इत्तिबा करो। और अल्लाह गारंटी दे रहा है, जो मेरे नबी की इत्तिबा करेगा, अल्लाह उसको अपना महबूब बंदा बना देगा।
ذات مصطفیٰ تو بہت بلند ہے، نام مصطفیٰ گھوم کے بولو اور مسلم کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیسا نام ہے میرے آقا کا، کیسا نام ہے میرے آقا کا۔ اللہ اللہ، ابو جہل برائی کر رہا ہے، محمد معاذ اللہ برائی کر رہا ہے، وہ محمد ایسے، محمد ایسے، محمد ایسے۔ میرے نبی سے صحابہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ابو جہل آپ کو برا کہہ رہا ہے، میرے نبی تبسم فرما رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے محمد ایسے، محمد ایسے، محمد ایسے۔ میرے نبی مسکرا رہے ہیں کہ وہ اپنی زبان کو گویا گالی دے رہا ہے۔ محمد کے معنی ہی ہوتے ہیں جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، ہر گھڑی تعریف کی جائے، ہر لمحہ تعریف کی جائے۔ وہ کسی اور کو برا کہہ رہا ہوگا، مجھے میرے رب نے محمد بنایا ہے، محمد بنایا۔ مثال اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 9 کے 9 یہی بولتے ہیں نا، یہ تو خاص خاص ہیں اور بھی ہیں۔ میرے نبی کے 9 مشہور نام ہے نا، لیکن ذاتی نام ایک۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ میرے نبی کا ایک ذاتی نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد۔ عاشقوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے جہاں نبی کا نام آیا انگوٹھوں کو چوما، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ چیڑنے والے چیڑتے ہیں، چوم رہے ہو، چوم رہے ہو، چوم رہے ہو۔ ارے جلوہ دیکھنا ہے تو آؤ مسجد نبوی چلو۔ بلال اذان کہہ رہے ہیں، میرے نبی موجود ہیں، ابو بکر موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہے۔ حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھوں کو چوما، چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میرے نبی مسکرانے لگے، اے عمر تم نے دیکھا میرے نبی نے کیا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، جب آپ کا نام آیا آپ کے غلام ابو بکر نے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اے عثمان تم نے دیکھا میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ ماں باپ قربان، آپ کا نام آیا انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ اے علی تم نے دیکھا میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کے نام پر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے اب قیامت تک جو میرے صدیق کی سنت پر عمل کرے گا، یعنی میرے نام کو سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا، وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ ہم تو چومتے ہیں، چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں چومیں گے، ہم نہیں چومیں گے، ہم نہیں چومیں گے۔ مت چومو بھائی، کہا کو لفڑے پڑے، نہیں چومیں گے، مت چومیں۔ غیر خدا کو چومنا شرک۔ تمہارا بچہ تمہارا خدا ہے کیا؟ بچہ ہے، تقریر دن بھر کر کے گئے حجت جی، غیر خدا کو چومنا شرک، شرک شرک۔ اور جیسے گھر پہنچے تو بچہ باہر نکلا، بچے اٹھایا پیار کرنے لگا۔ ایک اننت پور کا سنی مسلمان کھڑا ہو گیا، حضرات شرک لیکن میرا بچہ ہے، محبت میں چوم رہے ہیں۔ عاشق نے جواب دیا ہم بھی تو محبت میں چومتے ہیں، نبی کی محبت میں چومتے ہیں، نبی کا نام آتا ہے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ ارے ناہنجارو تم کو پتا ہے خدا کو تو چوما ہی نہیں جا سکتا۔ کوئی خدا کو چوم سکتا ہے؟ جب خدا کو چوما ہی نہیں جا سکتا تو شرک کیسے ہوا؟ مزاروں پہ جانا شرک۔ اچھا، ارے مزاروں پہ جا کے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم خدا نہیں سمجھتے ان کو، کیونکہ خدا کو موت نہیں آتی، خدا کی مزار نہیں ہوتی، مزار خدا کی نہیں ہوتی ہے، محبوبان خدا کی ہوتی ہے۔ ہم قبر والوں کو
اللہ نہیں سمجھتے ہیں، اہل اللہ سمجھتے ہیں، ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ بچوں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میرے خدا نے اپنے محبوب کا نام ایسا رکھا، جھوم کے بولو اور مسل کے بولو، نام ہی ایسا رکھا ہے کہ جب بھی میرے نبی کا نام لوگے نا، نام لے کے دیکھو محمد، ذرا ایک مرتبہ نام دو، انگوٹھے نہیں چومے، مت چومو، جیسے ہی نبی کا نام لوگے نا تمہارے لب آپس میں ایک دوسرے کو چوم جائیں گے، چومیں گے کہ نہیں؟ اگر محبت سے نام لے کے دیکھنا، جیسے شکر ہوتی ہے، چینی کو پانی میں گھولو، گھولنے کے بعد جو اس کا شیرہ بنتا ہے، شیرے کو چیک کرنے والے جو مٹھائی بنانے والے ہوتے ہیں وہ ایسے کر کے چیک کر کے دیکھتے ہیں، ایک چاشنی، ایک لیئر جیسی، میرے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ چاشنی منہ میں گھل گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، ہے اللہ اللہ۔ میرے نبی کا نام ہی خدا نے ایسا رکھا ہے کہ جب بھی نبی کا نام لوگے انگوٹھے نہیں چومتے ہو، لیکن تمہارے لب آپس میں ایک دوسرے کو چوم دیا کرو۔ بے مثال نام، ایسا نام، ایسا نام۔ اللہ کے بہت سے نام ہیں، ایک ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ میرے نبی کے بہت سے نام ہیں، ایک ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ ذرا غور تو کرو، جب اللہ لکھو گے نا، اللہ لکھا جاتا ہے الف لام، اور اس کے اوپر تشدید رکھی جاتی ہے نا، تشدید ایسی لگتی ہے جیسے تاج رکھا، ایسا لگتا ہے جیسے تاج رکھا ہے۔ اب میرے نبی کا نام لکھو محمد، اس میں بھی تاج، اللہ کے نام پہ بھی تاج، اللہ کے محبوب کے نام پہ بھی تاج۔ عشق نے سوال کیا یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نام پہ بھی تاج ہے، اللہ کے محبوب کے نام پہ بھی تاج ہے۔ عشق نے جواب دیا گوہر ربانی، اللہ کے نام پر جو تاج ہے اللہ کی ربوبیت کا تاج ہے، اللہ کی یکتائی کا تاج ہے، اللہ کی الوہیت کا تاج ہے، اور جو محبوب کے نام پہ تاج ہے وہ ان کی رسالت کا تاج ہے، ان کی محبوبیت کا تاج ہے۔ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، میرے نبی کے کتنے ذاتی نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ ایک محمد، ایک احمد۔ آسمانوں میں میرے نبی کا نام بولو یار، بس سب پکڑ رہا ہوں، ٹائم ہو گیا۔ کیا نام ہے؟ احمد۔ زمین پر محمد۔ یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا حضرات آپ بہت میل ملاتے ہیں، اللہ پہ جو تاج ہے وہ اس کی یکتائی کا تاج ہے، اس کے خدا ہونے کا تاج ہے، اور نبی کے ذاتی نام پہ جو تاج ہے ان کی محبوبیت کا تاج ہے۔ نبی کے تو دو ذاتی نام ہے نا، احمد میں تاج کہاں؟ احمد میں تاج ہے؟ بولو، احمد لکھو گے تشدید آئے گی؟ تاج نہیں۔ میں نے کہا جناب محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز میں گایا نہیں جاتا ہے۔ محمد پہ تاج ہے، احمد پہ تاج نہیں۔ عاشق نے جواب دیا نادان سمجھنا ہے تو آؤ گوہر ربانی کو دیکھو۔ میں یہاں بیٹھا ہوں نا، سر پہ صافہ باندھے ہوا ماما،
اور جہاں اپنی قیامگاہ پہنچ جائیں گے صافہ باندھے رہیں گے؟ بولو، امامے کو اتار کے رکھ دیا جائے گا، ابا کو اتار کے رکھ دیا جائے گا، معمولی کپڑے میں رہیں گے، لیکن جیسے ہی پھر اپنی محفل میں آئیں گے ابا پہن لی جائے گی، صافے کا تاج سر پہ سجا لیا جائے گا۔ ہاں بات تو صحیح ہے، میرے کا نادان، میرے نبی کا جب کچھ نہیں تھا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اتنی تعریف کی، اتنے سجدے کیے، اتنے تعریف کی، اللہ کا محبوب اللہ کے قرب خاص میں رہا، قرب خاص میں، آسمان میں احمد بن کے رہا۔ گھر میں تاج نہیں پہنا جاتا، گھر میں تاج نہیں پہنا جاتا، جب دنیا میں بھیجنا ہوا گویا اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب اب بادشاہ بن کے تم سلطنت میں جا رہے ہو۔ بادشاہ گھر میں تاج نہیں پہنتا، جب دربار میں آتا ہے تاج پہن کے آتا ہے، وہ میرے نبی کا گھر ہے، وہاں تاج کی ضرورت نہیں ہے، اب رسالت کا تاج رکھا گیا۔ محبوب دنیا میں جا رہے ہو، جاؤ تاج پہن کر جاؤ۔ اللہ اللہ، میرے نبی کا نام میں مثال ہوں، ابھی نام پہ چلیے، کل ذات کا انشاءاللہ تخیر۔ اچھا دیکھیے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی باجماعت پر وقتہ نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، صرف محفل میں بیٹھ لینا کافی نہیں ہے، اگر عاشق ہیں تو نام کے عاشق مت بنو، کام کے عاشق بنو۔ مسجد ویران نہ کرو، مسجدیں ایسے ہی ہاتھ سے جا رہی ہیں ہماری کاہلی کی وجہ سے۔ نعرے بہت لگا لیتے ہیں، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا عشق ہمارے دل میں ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے نا تو وہ محبوب کی ہر ہر بات کو مانتا ہے۔ دنیا دار کے عشق میں پڑھنے والے حضرت دھوپ میں کھڑے ہیں موبائل لیے ہوئے، کیا کرنا ہے؟ 1 گھنٹے کے بعد محبوب آنے والا ہے، 2 گھنٹے پہلے سے دھوپ میں کھڑے ہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا ہوش ہے۔ دنیا دار کی محبت میں تم سب کچھ بھول سکتے ہو، جو عشق کسی کام نہیں آئے گا بلکہ جہنم کی طرف لے جانے والا یہ کام ہے۔ ارے دل میں آگ لگانا ہے تو عشق مجازی کی آگ مت لگاؤ، عشق حقیقی کی آگ لگاؤ، نبی کی عشق کی آگ لگاؤ، کیونکہ یہ جو نبی کے عشق کی آگ ہے نا، یہ آگ ایسی آگ ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مسجد آباد کیجیے، نمازوں سے سجدوں سے اپنی پیشانی مزین کیجیے، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ روزے کو نہیں فرمایا کہ مومنین کی معراج، حج و زکوٰۃ کو نہیں فرمایا مومنین کی معراج، صدقہ و خیرات کو نہیں کہا گیا کہ مومنین کی معراج، بلکہ نماز کو کہا گیا یہ مومنین کی معراج ہے۔ عاشقوں سے پوچھو وجہ کیا ہے، نماز کو مومنین کی معراج کیوں کہا گیا؟ عاشق جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، معاملہ یہ ہے اس نماز میں محبوب کے نام کا جلوہ نظر آتا ہے، اس نماز میں محبوب کے نام کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کیسے نظر آتا ہے؟ جہاں بندے نے کہا اللہ اکبر، کھڑا ہو گیا، گویا الف کی شکل آ گئی، الف جانتے ہیں نا، الف کی شکل بن گئی۔ جہاں وہ رکوع میں گیا
हा की शक्ल बन गई। जहां वो तशहुद में बैठा सजदे के बाद मीम की शक्ल बन गई। जहां सजदे में गया वो मीम की शक्ल बन गई, और जहां तशहुद में बैठा दाल की शक्ल बन गई। अब जरा जोड़ो, अलिफ हा मीम दाल, क्या हुआ? अहमद। अहमद सारी इबादतें खुदा के लिए, सारी इबादतें खुदा के लिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने किसी को मेराज मोमिनीन की नहीं कहा, नमाज को कहा गया। क्यों कहा गया? जब बंदा नमाज पढ़ने खड़ा होता है तो महबूब के नाम का जलवा नजर आता है। जहां महबूब का जलवा नजर आता है वो इबादत भी मोमिनीन के लिए मेराज करा दे। कैसा बेमिसाल इमाम हसन शहजादे मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अगर बंदा सच्चे दिल से ये नियत कर ले तो बीवी के पेट में जो बच्चा है हमल से आई है, इसका नाम मैं मोहम्मद रखूंगा। इमाम हसन फरमाते हैं यकीनन फिर बच्चा ही, मर्द बच्चा ही पैदा होगा। सिर्फ नबी का नाम रखने की जिसने नियत कर ली। बल्कि बाद रवायतों में यह आता है कि अगर वो बच्ची भी होगी तो वो बच्चा हो जाएगी। है ये मेरे नबी कयामत के दिन, अभी आपने सुना ना, सब नफ्सी नफ्सी कहते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। अल्लाह जलाल में है, ऐलान होगा अरे मोहम्मद आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। जितने मोहम्मद नाम के लोगों के सब जन्नत की तरफ चलने लगेंगे, सब जन्नत की तरफ चलेंगे। पर इसको रुकेंगे, रुको रुको, तुमको नहीं कहा गया, तुमको अपना हिसाब किताब तो कहा नहीं। अल्लाह ने हुक्म कहा मोहम्मद अंदर जाइए, आप जन्नत में जाइए। कहा तुम्हें नहीं कहा गया, नबियों के ताजदार को कहा गया, हसनैन के नाना को कहा गया है, फातिमा के बाबा को कहा गया है, अली के भाई को कहा गया है, नबियों के ताजदार को कहा गया है। अल्लाह की रहमत को बख्शने का बहाना ढूंढती है, उन गुनहगारों को देखा जाएगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी। फरिश्तों इनको जन्नत में जाने दो, ये गुनहगार सही, बदकार सही, इनके नामे अमाल में नेकियां नहीं है, लेकिन जाओ आज महबूब के नाम के सदके मैंने सबको बख्श दिया, जिन सबको जन्नत में जाने दिया। मामला है उसकी जात का रखा। बनी इस्राइल में एक बहुत गुनहगार बच्चा, अल्लाह ताला की तरफ से वही आई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा जाओ फला बस्ती में जाओ, मेरा एक महबूब बंदा मर गया है, इंतकाल हो गया है, जाओ उसको गुस्ल दो, कफनाओ, उसकी नमाज पढ़ो, उसको दफनाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म था, पहुंचे बस्ती में। अब वहां देखा तो कोई नहीं। लोगों से पूछ रहे आज कोई अल्लाह का नेक बंदा इंतकाल किया है क्या किसी ने? कहा नहीं तो बस तो कोई नहीं मरा। नहीं, अल्लाह ने मुझे वही की है कि मेरा महबूब बंदा इंतकाल कर गया है, जाओ उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, उसको दफनाओ। लोगों से पूछ रहे, लोग कह रहे नहीं अल्लाह का कोई नेक बंदा नहीं मरा। एक शख्स ने कहा हाँ आज एक जो है वो बहुत गुनहगार शख्स था, वो सुबह मर गया है, इतना गुनहगार था, ये करता था, वो करता था, ये करता था, वो करता था, गुनाहों में डूबा रहता था, वो आज मर गया है। तो लोगों ने उसकी लाश को उठा के कूड़े खाने में डाल दिया है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, हाँ हो सकता है यही बंदा हो, लेकिन नहीं, अल्लाह ने तो फरमाया कि मेरा नेक बंदा है, मेरा महबूब बंदा है। जब किसी और के मरने की खबर नहीं मिली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस लाश के पास पहुँचे, मुंह के बल वो लाश पड़ी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके रुख को पलटा, चेहरे पर देखा तो नूरानियत नुमाया है, और लोग
हकारत से देख रहे हैं। अल्लाह का हुक्म था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तजहीज़ व तकरीम की, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो फरमाया था तेरा महबूब बंदा है, लेकिन कौम कह रही है, ये गांव वाले कह रहे हैं ये बहुत गुनहगार था, सियाहकार था, खताकार था। या अल्लाह तुझे इसकी कौन सी नेकी पसंद आ गई, तुझे कौन सी इसकी अदा पसंद आ गई कि जो तूने इसको अपना महबूब बना लिया। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा गांव वाले सच कह रहे हैं, बहुत गुनहगार बंदा था, बहुत खताकार बंदा था, बहुत गुनाहों में डूबा रहता था, लेकिन मुझको इस बंदे की एक नेकी बहुत पसंद आई। परवरदिगार वो कौन सी नेकी है? कहा ये बशख्स जब भी तौरात खोलता था, तौरात खोलता था और तौरात में मेरे आखिरी नबी मेरे महबूब का नाम अहमद आता था, तो ये बंदा चूम कर अदब से आंखों से लगा लेता था। मुझे इस बंदे की ये अदा इतनी पसंद आई कि मैंने सारे गुनाहों को उसके बख्श दिया और इस बंदे को अपना महबूब बना लिया। ये मेरे नबी के नाम का है ना? जिसके नाम का ये पावर है, उसकी जात का अलग क्या शान है मेरे आका के नाम भाई। और जिसने इस नाम का अदब किया, आज तो हजरत मामला ये हो गया है कि नाम भी लोगों को लेटेस्ट चाहिए। बच्चा पैदा हुआ, हजरत क्या नाम रख दे, अब्दुल्ला नाम रख दे, बहुत पुराना नाम है, कोई लेटेस्ट नाम। और ऐसे ऐसे आजकल तो नेट से लोग नाम निकालते हैं, खुदा जाने क्या मतलब है उसका। एक मैं मजमून पढ़ रहा था, किसी साहब ने लिखा कि जी गांव खेड़े में गए, वो बच्चे का नाम पूछा, मालूम है इब्लीस। जी किसने नाम रखा? अरे हमारी दादी जान ने कुरान से निकाला। कुरान से नाम निकाले जा रहे हैं। वो नाम क्या है? शयातीन। कुरान से नए नए नाम चाहिए। अरे याद रखो, बच्चे का पहला हक है उसका नाम अच्छा रखा जाए। नाम का बहुत असर पड़ता है, इसीलिए या तो बुजुर्गों के नाम के नाम रखे जाएं या ऐसे नाम रखे जाएं जिनके माने अच्छे। ऐसे ऐसे नाम रख दिया, मानो गरीब चंद, जनाब करोड़पति, शेर खान, डर के हमारे हालत खराब है उसमें। रईस मालूम हुआ जो है चौकीदारी कर रहा है, फकीर आदमी। इसीलिए ऐसे मुतवस्सित नाम रखे जाए। मुझे तो वो वाकया याद आता है, एक शख्स ने उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने अपने बच्चे का नाम रखा गुलामे गौस। क्या नाम रखा? लोगों ने पूछा, भाई तुमने अपने बच्चे का नाम गुलामे गौस क्यों रखा है? कुछ वजह है जिसकी वजह से मैंने अपने बच्चे का नाम, बस आखिरी बात है, क्या नाम रखा? भाई कहा क्या वजह है? कहा मैं आशिक़ रसूल, मैं गौस का दीवाना हूँ। मैंने अपने बच्चे का नाम गुलामे गौस इसलिए रखा है कि जब मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा पता नहीं मेरे तरीके पर रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन लोग पहचानने वाले पहचान जाएंगे कि ये नाम इसके बाप ने गुलामे गौस रखा है। इस नाम से लोगों को मेरे अकीदे का पता चल जाएगा। इसका बाप गौस का गद्दार नहीं था, गौस का चाहने वाला। अच्छा दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि सारे लोग कहेंगे इसको गुलामे गौस, गुलामे गौस, गुलामे गौस, गुलामे गौस, गुलामे गौस, गुलामे गौस। हो सकता है किसी दिन गौस की नजर हो जाए, मेरा गौस भी फरमाते ये गुलामे गौस है, मेरे बच्चे की भी दुनिया और आखिरत संभल जाएगी, उसके सदके में मेरी भी आखिरत संभल। आजकल तो
लेटेस्ट नाम जनाब है, तो ऐसे कि कभी कभी लोग नाम का मतलब पूछते हैं तो डिक्शनरी देखना पड़ जाता है। तो गूगल बाबा जिंदाबाद। अरबी कुछ आती जाती है नहीं, वो देखा क्या मतलब है, ये है फलाना ठिकाना, लेटेस्ट नाम चाहिए उनको, किसी का ना हो, किसी का ना हो। गाड़ी लेटेस्ट नाम रखने में शौक है, यजीद रख लेना, किसी का मिलेगा। अगर किसी ने नाम रख भी दिया ना, साल भर अगर बचा रहा तब भी कोई बात नहीं, लेकिन मुहर्रम में नहीं बचेगा। आशिकाने हुसैन देखिए कि यजीद, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक दे। नाम अच्छे रखिए, बच्चों के नाम बुजुर्गों के नाम या माने जिसके अच्छे हों, है ना। तो ये नाम का मामला है। क्या कह रहा है, तो दरूद बात करिए अल्लाह सैयदना व शफीना नबीना करीमना मौलाना। लेकिन नाम भी रखे जाए, हम नाम बिगाड़ने के लिए लोग बहुत बिगाड़ते हैं। नाम कुछ है, अच्छा बुजुर्गों का नाम है, पता नहीं क्या क्या बिगाड़ के, कहीं पप्पू हो रहा है, कहीं गप्पू हो रहा है, कहीं लड्डू हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। नाम बिगाड़ बिगाड़ के लोग जो है, हज़रत महमूद गज़नवी सुभान अल्लाह कहिए, आशिक़ रसूल, उनका एक बहुत चहीता गुलाम था जिसको दुनिया कहती है अयास, बहुत चहीता गुलाम, बहुत चाहते थे हजरत सुल्तान महमूद गज़नवी उसको। जब अयास का बेटा जिसका नाम मोहम्मद था बड़ा हुआ, तो अयास ने एक मरतबा महमूद गज़नवी से हाथ जोड़कर अर्ज़ की, सरकार मैंने तो आपकी गुलामी इख्तियार किया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी आपका गुलाम बन के रहे, इसको आप अपनी खिदमत में रख लीजिए। महमूद गज़नवी ने इल्तिजा को कबूल किया, अपना खास बंदा बनाया, उसको नाम लेके बुलाते थे, काम करवाते थे। लेकिन एक दिन का मामला हुआ कि महमूद गज़नवी ने नाम लेके न बुलाया, बल्कि यूं कहकर बुलाया, है अयास के लड़के इधर आ। क्या? अयास के बेटे। सुल्तान महमूद गज़नवी का ये कहना था कि अयास थर कांपने लगे, सरकार मेरे आका, क्या मेरे बच्चे ने कोई गुस्ताखी की है? क्या मेरे बच्चे से कोई गलती हो गई है? आप हमेशा तो उसका नाम लेके पुकारते थे, आज आपने ये कहा कि अयास के बेटे इधर आ। हज़रत महमूद गज़नवी मुस्कुराने लगे, कहा कोई गलती नहीं हुई है। कहा सरकार फिर आज आपने ऐसा अंदाज क्यों इख्तियार किया, हमेशा नाम से पुकारते थे, आज आपने अयास के बेटे कह के बुलाया। महमूद गज़नवी ने फरमाया था, मामला ये है अयास, मैं हमेशा बावजू रहता था, लेकिन इस वक्त मैं बेवजू हूँ। मेरे इश्क ने ये गवारा न किया कि मैं अपने नबी का नाम बगैर वजू के लूं, इसलिए मैंने अयास के बेटे कहकर पुकारा है। याद रखो, नबी की जात की भी ताजीम की जाएगी, नबी के नाम की भी ताजीम की जाएगी, और जो जितना ताजीम करेगा अल्लाह ताला उसको उतना बुलंद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जिसके नाम का ये मामला है उसकी जात का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को, जितने भी लोग हमारे भाई बहने यहाँ हाजिर हुए हैं, सबको ईद मिलादुन नबी की सच्ची खुशियाँ नसीब फरमाए और सबकी बिगलियाँ बनाए, सबके बीमारों को शिफाए कामिल और आजिल नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।